ونصلي على رسوله الكريم اما بعد مسلمان فطری طور پر قائد ہوتا ہے، قیادت و سیادت اس کے خمیر کا عنصر ہے، کیونکہ خداوند قدوس نے ان سے رفعت و سربلندی کا وعدہ فرمایا ہے، امامت و خلافت کا عظیم منصب ان کے سپرد کیا ہے، رہنمائی و سربراہی کے لیے ان کو منتخب فرمایا ہے۔ لیکن افسوس تو اس کا ہے جو قوم قیادت و امامت کے لیے پیدا کی گئی تھی، اقوام عالم کی سیادت کرنا جن کا فریضہ تھا، آج وہ خود مخلص و باصلاحیت قائد و لیڈر سے محروم ہے۔ قیادت کے فقدان نے امت مسلمہ کو محکومیت و مغلوبیت سے بڑھ کر مقبولیت کا شکار بنا دیا ہے۔ اس کا سفینہ اختلافات و انتشار کے بیچ بھور میں پھٹ چکا ہے۔ ہر جہاں جانب سے دشمنان اسلام انہیں لوٹنے کے لیے منہ کے بھیڑیے کی طرح ٹوٹ پڑے ہیں۔ غیر تو غیر خود اپنا ہی ملک ان کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج حقارت و رسائل میں آئے دن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سخت کرا جا رہا ہے۔ غیر مسلموں کو اب اسلامی نام تک سے نفرت ہونے لگی ہے۔ مسلمانوں کو اقتصادی اور معاشی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے۔ فسادات کرا کر ان کے ذہن و دماغ پر خوف و ہراس کا جال پھینکا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ اب مدارس اسلامیہ کے ان طلباء کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے جن کے قدموں کے دھول کی برکت سے یہ غدار وطن فروش حکمراں ساتھ لے رہے ہیں، جبکہ یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں مسلمانان ہند نے ملک کی خدمت نہ کی ہو۔ عزیزان گرامی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے حکیم اجمل خان تک، مولانا ابوالکلام آزاد سے ڈاکٹر عبدالکلام تک، ایئر چیف مارشل ادریس حسن لطیف سے لے کر کیپٹن حنیف الدین تک، جنرل ایم ایل سکی وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ سے لے کر سید ظہور و حسن قاسم تک، فائنانس کمیشن کے چیئرمین محمد فضل اور راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر عابد حسین تک، دیکھ لیں کس طرح مسلمانوں نے دل و جان سے ملک کی خدمت کی ہے۔ تعلیم کے میدان میں علی گڑھ میں سر سید، دیوبند میں مولانا محمد قاسم نانوتوی، لکھنؤ میں مولانا محمد علی موگیری اور دہلی میں ہمدرد کے حکیم عبدالحمید نے جو کلیدی کردار ادا کیا ہے، اس کی مثال ملنے خوشی۔ حضرات، چھوڑے گزری ہوئی داستانیں کریں، یاد کرو کارگل کا واقعہ جہاں دہلی کے کیپٹن حنیف الدین نے سینکڑوں مسلم جالوں کو لے کر جائے شہادت نوش کیا، جہاں تمام مسلم فوجیوں کی خصوصیت تھی کہ وہی کیمپ میں مسجد بنا کر پنج وقتہ باقاعدگی سے نماز ادا کرتے رہے اور اپنے رب حقیقی سے فتح کی دعا کرتے کرتے ملک کو شکست سے بچا کر خود ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئے۔ میڈیا نے کبھی بھی ان جالوں کے کارناموں کو کھل کر تو کیا صحیح طور پر بھی نہیں لکھا۔ مسلمانوں کے ووٹوں کے سہارے پارلیمنٹ اور اسمبلی میں پہنچنے والے لیڈران آج کہاں سو گئے؟ ہمیں غیروں سے کوئی گرا نہیں، ہمیں جواب چاہیے اپنے قائدین اور رہنماؤں سے۔ بڑے بڑے مسائل کو اپنی جگہ، روزمرہ کی زندگی سے جڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی آج تک حل نہ ہو سکے۔ اگر یہ چاہتے تو مسلمانوں کے بگڑے ہوئے مسائل حل کر سکتے تھے، مگر ان کو تھانوں پر تلائی کرنے، عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دینے اور اپنے روزے کی حفاظت کے خاطر نعرے آستی اور دشمن دین کی تعریفوں کے پل باندھنے، پان اور چائے کی دکانوں پر سیاسی مباحثے کرنے سے فرصت کہاں۔ حضرات، آج قیادت کا دعویٰ کرنے والے لیڈروں کی کمی نہیں، مسلم قائد کے روپ میں جگہ جگہ بہروپیے مل جائیں گے، مگر سچ تو یہ ہے کہ نہ ان کو مسلم قائد سے تعلق ہے، نہ ہی ان میں قائدانہ بصیرت و صلاحیت ہے۔ امت کو دھوکہ دینے، ان کے جذبات سے کھیلنے، اپنا الو سیاہ کرنے، اپنے مفاد کو حاصل کرنے، اپنے اقتدار کو چمکانے کے علاوہ ان کی کوئی غرض نہیں۔ اگر انہیں موقع مل جائے تو امت اسلامیہ کی عزت
جو کہ ایماندار لیڈر کے میدان میں آ جانے کے بعد ان سیاسی لیڈروں کی سیاسی دکانیں ٹھپ ہونے لگتی ہیں۔ مسلمانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں سیاست کے پیشواؤں سے کہ صورت کے غیر مسلموں نے ہماری ماں اور بہنوں کو ننگا کر کے بیچ سڑک پر کیوں مارچ لگایا؟ وہ قطار میں لگ کر ننگے جلوس کو کیوں دیکھتے رہے؟ وہ بیچاری شرم کی ماری مسلمانوں کو آواز دیتی رہی کہ وہ ان کو رسوائی سے بچا لے، مگر ہائے افسوس، نیند کے متوالے یہ پیشوا ریشمی بیلدار بستر پر آرام کرنے والے ہمارے یہ قائد بستر ہی سے نہ اٹھ سکے۔ امرتسر میں بسنے والے دشمنان اسلام نے وہاں کی سینکڑوں عورتوں کی پستانیں تلاش کر اور نوجوانوں کا سر گرم کر کے لاہور جارین ٹرین پر کیوں رکھ دیا اور ڈبے پر یہاں تک لکھ دیا کہ لو یہ تحفہ قبول کرو۔ وہاں کی بہت سی دوشیزاؤں نے اس شعر کو پڑھتے ہوئے خودکشی کر لی۔ تو بنائے کیا سمجھ کر شاہ کے گل پر آشیاں اپنا، بنائے کیا سمجھ کر شاہ کے گل پر آشیاں اپنا، چمن میں آہ کیا رکھنا جو ہو گیا آبرو رکھنا۔ اور خودکشی سے پہلے ہم سے اور آپ سے شکوہ کرتے ہوئے یہ لکھ دیا کہ یہ خودکشی کسی فقر و فاقہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہمیں یہ پسند نہیں، ہمیں یہ گوارا نہیں کہ ہم اپنے پیٹ سے کسی کافر بچے کو جنم دیں۔ آج بھی وہاں کی ہزاروں عورتیں کافروں کے گھروں میں کافر بچے جنم دے رہی ہیں اور کبھی آواز میں سسک کر یہ کہہ رہی ہے کہ آج کوئی نہیں ہے جو میری فریاد سن سکے۔ آج کہاں گئے وہ مسلم رہنما؟ کل تک جو پارلیمنٹ اور اسمبلی میں بیٹھنے والے لیڈروں کو حکومت کا کتا کہا کرتے تھے، آج کہاں گئے ملت کے ہمدرد و غمخوار وہ سیاسی لیڈر جو ملت کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دینے کو تیار رہتے تھے، جنہوں نے انتخاب کے موقع پر ووٹ کی بھیک مانگ کر اقتدار حاصل کیا تھا؟ آئے دن وہ فرقہ اور دلگداز واقعات نے ان لیڈروں کو جھنجھوڑا، لیکن ان کی نیند نہیں ٹوٹی۔ اگر بھوچال کا انتظار تھا تو 6 دسمبر کو بھوچال بھی آ گیا، اگر آتش فشاں پہاڑ پھٹنے کا انتظار تھا تو وہ بھی ہو چکا، مگر افسوس جاگے بھی تو لمحہ بھر کے لیے پھر خواب خاموش میں محو ہو گئی۔ برادران ملت، آج مسلم قوم کو ایک ایسے رہنما اور لیڈر کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کو ملی انتشار اور گروہی اختلافات سے ہٹا کر قومی اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر لا سکے، رنگ و نسل مذہب و ملت کی تفریق کو مٹا کر انہیں ایمان و عمل کی ایک لڑی میں پرو دے، مسلمانوں کے دلوں کی سرداب کو دھکا سکے، ملک سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے امن و آشتی کا پرچم لہرائے، مسلمانوں کی خداداد قابلیت اور صلاحیتوں کو ترقی و عروج کی راہ پر لگائے، مسلمانوں کو ان کی تقریبی تحریکات سے روشناس کرائے جن سے ان کی جڑیں کھوکھلی کی جا رہی ہے، وہ مسلمانوں کو ان کے درپیش مسائل سے آگاہ کرے، عصر حاضر کے تقاضے اور اسلام دشمن طاقتوں سے روشناس کرائے۔ آج تلاش ہے ایسے مسلم قائد اور سیاسی لیڈر کی جو ملت کو ان بلندیوں تک لے جائے جس کے آگے بلندیاں نہیں، جس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ مگر ساتھیوں، آج کے اس وقت و رجال دور میں ایسے مخلص بیدار نفس قائد و رہبر کی تلاش بھی ایک ادھورا کام ہے، لیکن پھر دوسری طرف یہ ہم نے بھی مسلم ہے کہ اسلامی قیادت کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے آج مخلص و باکمال رہبر کو تلاش کرنا ہوگا جو ہمارے خوابوں کی تعبیر بن سکے، مگر حکومت کے دیواروں اور بادشاہوں کی کوٹھیوں اور محلوں میں نہیں۔ اگر امت کو ایسے قائد کی تلاش ہے تو انہیں رجوع کرنا ہوگا خانقاہوں، مسجدوں اور مدرسوں کے ان بوریہ نشینوں کی طرف جو بظاہر فاتح نصر اور تنگ حال نظر آتے ہیں، مگر اپنے
قیادت کا معیار ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، سلطان ٹیپو شہید نہیں بلکہ یورپ و امریکہ کی حکومتیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک نہ ظالموں کے پنجے ٹوٹے، نہ عدل و انصاف قائم ہوا، نہ امن و سکون کی فضا قائم ہوئی۔ لیکن جب آج الیکشن کا موقع آتا ہے تو یہ مسلم لیڈراں مسلمانوں کی رہنمائی میں ہمارے تنگ مصروف ہو جاتے ہیں، مگر جب یہی لوگ ملک اور پیار سے چیختی چلاتی ہے تو ان کی آہوں پر کوئی کان نہیں دھرتا۔ یہ صرف اور صرف ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ایسے افراد کا انتخاب کیا جنہیں اسلامی قیادت سے نہ کوئی واسطہ ہے، نہ ہی ان میں قائدانہ بصیرت و صلاحیت۔ اس لیے آج انتخاب میں ہمیں سوچ سمجھ کر قدم رکھنا ہوگا اور ایسے قائد کو تلاش کرنا ہوگا جو ہمارے مسائل کو حل کرا سکے اور ہمارے تشخص کو دوبارہ بحال کر سکے۔ اب میں شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب، مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب، یتیموں اور غلاموں سے محبت کون کرتا ہے؟ ہمیں نے لاج رکھی ہے اصولوں کی یہاں وبا، ہمیں نے لاج رکھی ہے اصولوں کی یہاں وبا، شکم پر باندھ کر پتھر حکومت کون